الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد دہانی کے طور پر پھر میں آج آپ سے عرض کروں گا کہ تاجدار کائنات ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹھنے کی کوشش کریں، اور جو بیٹھنے کی سنت آپ کو بتائی گئی تھی اس سنت پر عمل کر کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے نیکی کا جو ایک جامع تصور عطا فرمایا ہے، آج میں اس کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سنی دعوت اسلامی کے ہفتہ واری سنی تربیتی اجتماع میں آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ نیکی کیا ہے، نیکی کا جامع تصور قرآن کی روشنی میں. یقیناً بہت ساری چیزوں کو آج مسلمان نیکی سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اصل نیکی کیا ہے اور قرآن مقدس میں نیکی کے حوالے سے کیا فرمایا گیا ہے، اسے آج سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے. دوسرے پارے کے
ایک پاؤ کے اختتام پر، ربع کے اختتام پر جو آیہ کریمہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کرو۔ تو اصل نیکی کیا ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ہاں، اصلی نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور راہگیر اور سائلوں کو، اور گردن چھڑانے میں، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس اصلی نیکی سے پردہ اٹھا رہا ہے، اور یہ واضح فرما رہا ہے کہ اصلی نیکی ہے کیا، اصل نیکی ہے کیا۔ تو پہلی بات بیان کی گئی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العزت پر ایمان لائے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، بر کے معنی کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ نیکی کے لیے لفظ بر قرآن مقدس میں آیا، اور آج اگر یہ آپ نے تعریف ذہن میں محفوظ کر لی تو آپ آج تک جتنے بھی اچھے کام کیے ہوں گے اس کے حوالے سے بھی احتساب کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور آئندہ جتنے اچھے کام آپ کو کرنے ہیں اس کے حوالے سے ایک اچھی راہ آپ کو میسر ہو جائے گا۔ بڑی پیاری بات نیکی یعنی بر کے حوالے سے فرمائی گئی، فرمایا گیا کہ بر کے معنی ہوتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرنا۔ اب جو کام بھی بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جو کام بھی وہ کرے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بندے کو نیکوکار دیکھا جائے گا۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ رب
قدیر جل جلالہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی مرضی یہ کتنی اہم ہے کہ اگر ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو وہ نیکی کے زمرے کے اندر شامل ہو جایا کرتی ہے۔ اب اس آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ تو در حقیقت یہ تحویل قبلہ کے وقت کی بات ہے کہ جب پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ سمدیت کے اندر اظہار تو نہیں کرتے، لیکن رب قدیر جل جلالہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو یقیناً پوری فرماتا ہے، تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ چاہا کہ کعبہ قبلہ بن جائے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب پروردگار جل جلالہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو یہودی اور نصرانیوں نے یہ شور بپا کر دیا کہ نیکی تو یہ تھی کہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، اس لیے کہ بیت المقدس میں مشرقی کونے کی طرف نصرانی رخ کر کے نماز پڑھتے اور مغربی کونے کی طرف یہودی رخ کر کے نماز پڑھتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر دیا، تو یہودی اور نصرانیوں نے شور مچانا شروع کیا کہ دیکھو اب تو نیکی بھی یہ چھوڑ دیے، اب نیکی یہ نہیں کرتے، اس لیے کہ مشرق یا مغرب کے کونے کی طرف رخ کر کے اگر نماز پڑھی جاتی تو یہ نیکی تھی، اب ان لوگوں نے نیکی کرنا ہی چھوڑ دیا۔ تو میرے کریم نے فوراً آیت کریمہ نازل فرما دی، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق کی طرف کیا جائے یا مغرب کی طرف کیا جائے۔ اور اس کے بعد میرے کریم نے ایک تفصیل نیکی کی بیان فرمائی اور فرمایا کہ نیکی کا راستہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کی کتابوں پر ایمان لایا جائے، یوم آخرت پر ایمان لایا جائے۔ اس طرح سے نیکی کا پورا چارٹر انسانوں کے سامنے پیش فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج مجھے ایمان باللہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں جو اصل نیکی کی پہلی بات ہے، جس پہ رب کریم نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اصل نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانا، یہاں بھی یہ بات ذہن کے اندر رکھی جائے کہ اللہ پر ایمان سے مراد یہ نہ تصور کیا جائے کہ آدمی اپنی مرضی سے جسے چاہے خدا بنا لے یا جس طرح چاہے اپنے رب کو پکارے، اور اس پکارنے کو اور اس طرح سے یاد کرنے کو اپنی مرضی سے خدا بنا لینے کو یہ تسلیم کیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف اللہ کو کوئی خالی اللہ اپنے اعتبار سے مانتا ہے
تو وہ موحد تو کہلائے گا اگر وہ کسی بت کے سامنے سر نہیں جھکاتا یا کسی کو اس کا شریک نہیں کہلاتا، لیکن مومن نہیں کہلایا جا سکتا۔ مومن اس وقت کہلائے گا جب اللہ کو مانے تو نبیوں کے واسطے سے مانے۔ یہی وجہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ توحید ہے۔ اس میں اللہ کی الوہیت کا اقرار بھی ہے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہے، یعنی ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے مانتے ہیں، ان کی معرفت مانتے ہیں، ان کے بتائے سے مانتے ہیں، ان کے پہچان کرائے سے مانتے ہیں، ورنہ اللہ کو کس نے دیکھا ہے؟ بلکہ ایمان کی تعریف ہی یہ ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو فرمایا گیا جو کچھ اللہ کی طرف سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ہے ایمان۔ واسطے رسول سے ان ساری چیزوں کو ماننا، اس کا نام ہے ایمان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اصل لیکن یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اللہ کو رب مانا جائے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، اللہ کو بے عیب مانا جائے۔ یہی وجہ ہے اصول الشاشی کے اندر جب اللہ کی تعریف بیان کی گئی تو فرمایا گیا اللہ عالم علی الاصل لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔ اللہ اکبر، اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے، اور جو تمام صفات کمال کی جامع ہے اسے اللہ کہتے ہیں، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو رب ماننا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اللہ رب العزت کو پالنہار حقیقی ماننا، اللہ کو کارساز حقیقی ماننا، اللہ کو معید ماننا، اللہ کو رزاق ماننا، اللہ کو مرغی ماننا، اللہ کو محی ماننا، اللہ کو ممید ماننا، اللہ کو حی ماننا، اللہ کو قیوم ماننا، اللہ کو ستار ماننا، اللہ کو غفار ماننا، اللہ کو رحمان ماننا، اللہ کو رحیم ماننا۔ جتنی بھی صفات کمال ہیں ان ساری صفات کمال کا جامع اگر کوئی ہے تو وہ میرا پالنہار حقیقی اللہ رب العزت۔ اب جب مان لیے اسے، اللہ کو جب رب مان لیے تو اب کیا مان لینا ہی کافی ہوگا یا اس ماننے کے حوالے سے ہمیں کچھ ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو قرآن نے اس پر سے پردہ اٹھایا اور پھر مومن کی کیفیت بیان فرمائی۔ اللہ کو جو رب مانتے ہیں وہ ماننے والوں کی کیفیت بیان فرمائی کہ رب کو رب مان لینے والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے، اللہ کو معبود مان لینے والوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے والذین آمنوا
اشد حبا للہ. جو صاحب ایمان ہیں، جو مومن ہیں، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بے انتہا محبت کرتے ہیں، بے حساب محبت کرتے ہیں. اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خود رب قدیر جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے محبوب تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو ذرا دنیا والوں کو بتا دو، بتا دو کتنی محبت کرتے ہو. تو قرآن کہتا ہے کہ رب نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے، سب کچھ اس کے لیے. بلکہ اگر میں تھوڑا سا اور اضافہ کر کے عرض کروں تو محبت کی کیفیت اور آسان ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کبھی کچھ بولے ہی نہیں. وہ تو زبان کھولتے بھی ہیں تو اس وقت کھولتے ہیں جب مولا کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور بولتے وہی ہیں جو مولا کھولنے کا حکم دیتا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نام ہی کو اپنا ورد سما بنائے ہوئے ہیں. بلکہ خدا کی قسم نہ رب سے ایسا محبت کرنے والا کوئی پیدا ہوا ہے، نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے جو محبت حضور کو اپنے رب سے تھی. ایسے اللہ کی محبت کے اندر سرشار تھے اور ایسے ڈوبے ہوئے تھے اللہ کی محبت میں کہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور بغیر وضو کیے مصلی امامت پر چلے گئے. صحابہ نے دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا قانون بدل چکا ہے؟ فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند تو نیند جو ہے وہ وضو توڑ دیتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ نیند سے بیدار ہو کر کے سیدھے مصلی پر آ گئے، تو آقا کوئی نیا حکم آیا ہو تو بیان فرما دیں. اب جواب سنو. ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں، تمہارا سونا اور ہے، میرا سونا اور. اس لیے کہ تم جب سوتے ہو تو تمہارا دل بھی سو جاتا ہے، اور جب میں سوتا ہوں تو میرا دل یاد الہی میں لگا ہوا ہے. یہ ہے اللہ کی محبت، یہ ہے حکم الہی جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب میں موجود تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے اور کم و بیش 5 مرتبہ اقرا 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 پڑھیے پڑھیے پڑھیے، لیکن میرے محبوب نہیں پڑھتے. لیکن جب محبوب کے رب کے نام کی بات آئی
اور کہا گیا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ میرے مصطفیٰ جانے رحمت نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جو بات سمجھ میں آئی سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور جو ایمان لائے اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والا ٹوٹ کر اللہ سے محبت کرتا ہے، بے انتہا اپنے رب سے محبت کرتا ہے، بے حساب اپنے رب سے محبت کرتا ہے۔ اب میں قرآن کی روشنی میں اللہ کے ان بندوں کی کیفیات کا ذکر کروں جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، سرشار ہیں، وہ اللہ سے جو ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں تو اس ٹوٹ کر محبت کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ دنیا جب رات کو محض استراحت ہوتی ہے تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والے بندوں کو بستر پر سونے میں مزہ نہیں آتا، سجدے میں رات گزارنے کے اندر انہیں مزہ آتا ہے، تو وہ اپنے بستروں سے اٹھ جاتے ہیں، اسے سمیٹ لیتے ہیں، اور کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان کے لذت و سرور کا ذریعہ اور تسکین قلب کا ذریعہ اللہ کی یاد ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور عالم یہ ہوتا ہے کہ خوف کا معاملہ ہو یا راحت کا معاملہ ہو، وہ جب بھی پکارتے ہیں اپنے کریم کو پکارتے ہیں اور اس کی یاد میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی تو رزق خدا کا کھاتے ہیں، ہم بھی تو خدا کی دی ہوئی زندگی سے استفادہ کرتے ہیں، ہم بھی تو خدا کی بنائی ہوئی زمین پر بیٹھتے ہیں، اڑتے ہیں، چلتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ تو اسے بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کیفیت کو بھی مجاگر فرمائی اور فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا ان کو دیکھا آپ نے جنہوں نے نفس کو، خواہش کو اپنا خدا بنا دیا ہے؟ آج ہم اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی بات تو کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کونے میں رات کو بیٹھ کر اپنا احتساب کرنے لگ جائیں اور جائزہ لیں دو چیزوں کا کہ اللہ کی محبت اور دنیا کی محبت، خواہش کی محبت، نفس کی محبت، ارمانوں کی محبت، آرزویں، ان ساری چیزوں کے مقابلے میں جب ہم اللہ کی محبت کو دیکھتے ہیں تو ہماری کیفیت یہ ہے کہ صبح سے لے کر کے رات تک دنیا کی یاد تو ستاتی رہتی ہے، دنیا کی حرص تو پریشان کرتی رہتی ہے، دنیا کا مال تو پریشان کرتا رہتا ہے، اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ یہی محبت دنیا کی ہمیں اتنا اندھا کر دیتی ہے کہ اللہ کا قانون اور اس کے پیارے محبوب کا قانون بھی نگاہوں سے اوجھل بن جاتا ہے۔ کبھی تجارت خدا کی بارگاہ میں جانے سے روک دیتی ہے، کبھی گپ شپ خدا کی بارگاہ میں جانے سے روک دیتی ہے، اور کبھی نہ جانے کیا کیا چیزیں
اپنی محبت کے لپیٹ میں لے کر خدا کی یاد سے غافل کر دیتی ہے. اسی لیے بڑی پیاری بات حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی. ان سے پوچھا گیا کہ مرد کون ہے؟ ان سے دریافت کیا گیا کہ مرد کون ہے؟ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں دعویٰ کرنے والے مرد کے تو بہت ہیں. مرد کا دعویٰ کرنے والے تو روئے زمین پر بہت ہیں. لیکن آؤ قرآن نے جس کو مرد کہا ہے ہم بھی اس مرد کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر امام زین العابدین فرماتے ہیں مرد وہ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. مرد وہ ہے کہ خرید و فروخت اور تجارت اسے اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. جو مرد تجارت بھی کرتا ہو خرید و فروخت میں بھی لگا رکھتا ہو لیکن اس کا دل مال کی طرف نہیں اللہ کی طرف لگا رہتا ہو اور اس کے ذکر میں لگا رہتا ہو اصل مرد وہی ہے. اصل مرد وہی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ خوف کس چیز کا تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال کا عرصہ جب گزار چکے تو 10ویں سال کا یہ واقعہ ہے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قافلے کو حضور نے لیا اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کہ یہاں حاضری کے لیے تشریف لے گئے. وہاں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور پھر ارشاد فرمایا کہ منبر لگایا جائے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کیا گیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. اب سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں اب قیامت تک مجھے تمہارے حوالے سے شرک میں گرفتار ہونے کا خوف نہیں ہے. قیامت تک تمہارے شرک میں گرفتار ہونے کا خوف نہیں ہے. اگر مجھے خوف ہے تو اس بات کا کہ تم دنیا کی محبت میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤ. آپ اندازہ لگائیں آج دنیا کی محبت نے انسان کو اندھا کر دیا ہے. دنیا کی محبت نے دل میں ایسی جنگ پکڑ لی ہے کہ بارگاہ سمدیت کے حوالے سے بارگاہ الوہیت کے حوالے سے جو ہمارا یقین کانفیڈنس اور جو ایمان ہونا چاہیے اور اس رب سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ تعلق بھی ہمارا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. آپ ذرا سوچو عقل والے کی تعریف بھی قرآن بیان کرتا ہے. ہم بھی اس کو عقل والا سمجھتے ہیں. اپنے اعتبار سے جو خلا میں پرواز کرتا ہو جو طیارے بناتا ہو جو دنیاوی ڈگری حاصل کیے ہوئے ہو جو سائنٹسٹ ہو جو ڈاکٹر ہو جو انجینئر ہو ہم اسے بہت عقل والا تصور کرتے ہیں. کاش کہ ہم قرآن پڑھے ہوتے تو ہمیں عقل والا سمجھ میں آ جاتا کہ کون ہے. قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور رات و دن کے آنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. کون ہے عقل والا؟ کون ہے عقل والا؟ تو قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, لیٹتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتا ہے, اور پھر کہتا ہے میرے مولا تم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, عقل والا وہ ہے جو اٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, بیٹھتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے, اور لیٹتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے. آج ہماری پوزیشن بالکل مختلف ہے. اب تو تھینک یو, سوری, یہی سب چل رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی وجہ ہے کہ معبود برحق سے کما حقہ محبت نہ ہونے کی بنیاد پر جو کیفیات, جو لذت ہمیں اللہ کے ذکر سے میسر ہونی چاہیے, وہ کیفیات اور لذت ہمیں میسر نہیں ہوتی. اور جسے اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی کیفیت جسے میسر ہو جاتی ہے, ان کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کا عالم کیا ہوتا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں. اللہ اکبر. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ کل بروز قیامت بتوں کو پوجنے والوں کو اللہ بلائے گا. بت بھی رکھے ہوں گے اور ان کے سامنے جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے ہوں گے. ان پوجنے والوں سے کہا جائے گا کیا تم ان بتوں سے محبت کرتے تھے؟ تو سب کہیں گے ہاں. جو پوجنے والے تھے سب کہیں گے ہاں ہم محبت کرتے تھے. کہا آج میں تمہارے سامنے ان بتوں کو جہنم میں ڈال رہا ہوں. اگر تم سچی محبت کرتے تھے تو تم بھی بتوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ. تو پوجنے والے کہیں گے نہیں نہیں, جہنم میں ہمیں نہیں جانا, انہیں کو جانا, تو ہمیں تو بچا. اور پھر بتوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور پھر میرا رب ارشاد فرمائے گا کہاں ہے وہ بندے جو مجھ سے محبت کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ بندے؟ تو اللہ سے محبت کرنے والے بندے آئیں گے. مولا ان سے فرمائے گا میرے بندو تم دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے؟ ہاں مولا تجھ سے محبت کرتے تھے. مولا تو کیا چاہتا ہے؟ رب ارشاد فرمائے گا یہ آگ جل رہی ہے اس میں چھلانگ لگا دو. کہا مولا جس میں تیری رضا, تو جس میں خوش ہو جا. یہ کہتے کہ جب آگ میں چھلانگ لگائیں گے اللہ اس آگ کو باغ میں تبدیل فرما دے گا اور پھر ارشاد فرمائے گا یہ ہے سچی محبت کرنے والے کہ جن کے دل میں میری محبت کا چراغ ایسا روشن ہو چکا تھا کہ جو میں کہہ دوں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے اصلی محبت. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور کیوں نہ اللہ سے محبت کی جائے اور کیوں نہ ٹوٹ کر اس سے محبت کی جائے
کہ وہ ایسا حامی و مددگار ہے کہ خود ہی فرماتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. اب آئیے محبت کے حوالے سے کچھ اور باتیں بھی آپ کو میں سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ایمان باللہ جو ابتدائی نیکی ہے جسے رب نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اب میں اس آیت کے حوالے سے بھی اس کی فضیلت بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ سے متعلق ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ وہ آیت ہے کہ بندہ اس پر اگر عمل پیرا ہو جائے تو اس کے لیے سعادت مندی کی راہیں کھول دی جاتی ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ لگائیں اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی محبت کی کیفیت کو سمجھنا ہے تو آپ کو ماضی قریب کے ایک جلیل القدر ولی کے کامل قطب زمانہ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا واقعہ بتاؤں. وہ کیسی محبت الہی میں گرفتار تھے, کیسی محبت تھی ان کے سینے میں. تو آپ جانتے ہیں آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوں اور بیٹھ کر کے اگر تھکے ہوئے اٹھتے ہیں تو یہ ہماری زبان پر ہوتا ہے. لیکن میں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے جب وہ بیٹھے ہوتے عمر زیادہ تھی لیکن جب بیٹھ کر کے اٹھنا ہوتا تو یہ کہہ کر اٹھتے اللہ اللہ اللہ, یہ کہہ کر کے اٹھا اور زبان پر ان کے اکثر یہ کلمات نکلنا رہتا تھا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو اللہ والوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ اپنی تکلیفوں کا ازالہ بھی اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے اپنی تکلیفوں کو دور کیا کرتے تھے, اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی یاد قلب کے اضطراب کے سکون کا ذریعہ ہے. اور ہاں حدیث شریف کا ایک ٹکڑا اور رہ گیا تھا. شہداء احد کے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطاب فرمایا تو اسی خطاب کے دوران حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اب تم سے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے جسے میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد کے پاس کھڑے ہو کر کے حوض کوثر کے دیکھنے کی بات کر رہے ہیں, جس کی نگاہوں کا یہ عالم ہو. آپ اندازہ لگائیں کہ جو میدان احد میں رہ کر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہو وہ مدینے میں رہ کر کے بھی اپنے غلاموں کو دیکھ سکتا ہے اور ان کی پکاروں کو سن سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا کہ ایمان باللہ جسے حاصل ہو جاتا ہے اس کے اندر پہلی کیفیت جو پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے رب سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے, بے انتہا محبت کرتا ہے. اور بر کا معنی اصل نیکی کی تعریف جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ جو کام کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور میں نے اب یہ اصل نیکی کے حوالے سے گفتگو چھیڑی ہے. انشاءاللہ العظیم
مجھے لگتا ہے کہ کئی ہفتے انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ، جتنے ہفتے میں یہاں پر جب تک کہ میں گفتگو کر سکوں گا آتا رہوں گا، تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بس اتنا سوچو اور اتنا ذہن میں بٹھا لو، دو ذاتیں ہم سے قریب ہیں. کتنی؟ اور دونوں کے حوالے سے میں قرآن کی روشنی میں عرض کر دوں. ہم اس کو قریب سمجھتے ہیں، اس کو قریب سمجھتے ہیں، اس کو قریب سمجھتے نہیں. دو ذات کے حوالے سے قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ اپنے حوالے سے فرماتا ہے. اور قربان جائیے، یہ تو فرمایا کہ میں اپنے بندوں سے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اور یہ بھی فرمایا جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ اللہ کہاں ہے، تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہو میں ان سے قریب ہوں. تو اللہ قریب ہے، اور اللہ کی عطا سے اس نے اپنے محبوب کو بھی مومنوں سے قریب رکھا اور فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. مومنین کی جان سے بھی زیادہ نبی مجھ سے قریب ہیں. تو جن کا معاملہ یہ ہو کہ اللہ بھی قریب ہے اور اس کا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قریب ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ جو اتنے قریب ہیں، آج کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے اتنا ہی دور جانے کی کوشش کر رہا ہے اور شیطان سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے. آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، جس کے سامنے اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عیاں ہو جاتی ہے اور محبت کی لذت اسے میسر ہو جاتی ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہیں آپ، وہ ساری کائنات سے ٹوٹ کر کے صرف اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں. اور قرآن کہتا بھی ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سب سے کٹ کر کے اس اللہ کے نام کی طرف اور اس کے ذکر کی طرف چلے آؤ جس کا ذکر تمہارے قلب کی بے قراری کو اور بے قراری کو مٹا دیا کرتا ہے. اور جانتے ہیں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیوں زہرا بطول کہتے ہیں؟ بطول کے معنی ہوتا ہے سب سے کٹ کر اسی کا ہو جانا. خاتون جنت سب سے کٹ کر اللہ کی ہو گئی تھی، اس لیے ان کو زہرا بطول کہا جاتا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرو. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا تاکہ اصل نیکی آپ سمجھ جائیں اور سمجھنے کے بعد اس نیکی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور محبت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزاریں. ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں. محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے، بلکہ کمال ایمان کے حوالے سے رب نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کی، اللہ کے لیے کسی کو دیا، اللہ کے لیے کسی کو منع کیا، اس کا ایمان کمل ہو گیا. اب یہاں دشمنی کا ذکر بھی آ رہا ہے اور منع کا بھی ذکر آ رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ کوئی ایسا ہو جو اللہ اس کے رسول کا دشمن ہو تو اس سے دشمنی رکھنا بھی یہ ایمان کے کمال ہونے کی علامت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیس کے نام پر، محبت کے نام پر دشمنوں کو بھی سینے سے لگا لیں. یہ نہیں ہو سکتا. آج آپ جانتے ہیں
کہ ڈاکٹر طارق القادری کے نام سے بہت ساری جگہوں پر پروگرام کی تشہیر ہو رہی ہے، اور ہمارے بہت سارے سنی بھائی یہ تصور کرتے ہیں کہ بھئی وہ تو محبت رسول کی بات کرتے ہیں، وہ تو عشق رسول کی بات کرتے ہیں، کوئی خلاف بات نہیں کرتے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی بات جو صرف محبت رسول ہی کی ہوتی ہو اور دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی بات کی جا رہی ہو، ایسی محبت حلق کے نیچے نہیں اترتی. ورنہ مجھے آپ بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ ام المؤمنین اپنے باپ ابو سفیان کو نبی کے بستر پر بیٹھنے نہیں دے رہی؟ کیا یہ محبت نہیں تھی؟ ارے کیا وجہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں اگر تو میری تلوار کی زد میں ہوتا تو باپ بیٹے کے رشتے کو نہ دیکھتا، نبی کے رشتے کو دیکھتا. ارے کیا وجہ تھی کہ مسجد کا امام سورہ عبس کی تلاوت صرف اس لیے کرتا تھا کہ اس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نے اپنے انداز میں اپنے محبوب کی شان کے مطابق کچھ تنبیہ اس نے فرمائی ہے، لیکن پڑھنے والا محض اس لیے پڑھتا تھا تاکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے وہ دل کی بھڑاس نکالے. فاروق اعظم نے مصلی امامت سے اسے ہٹا دیا. کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو یہودی اور منافق دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا؟ منافق کلمہ پڑھتا تھا لیکن اس کی فیور میں سرکار نے فیصلہ نہیں دیا، یہودی کی فیور میں فیصلہ دیا. وہ پہنچا صدیق اکبر کے پاس، ابو بکر میرا اس کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ نہیں دیا، اس کے حق میں فیصلہ دیا، آپ کیا فرما دیں؟ انہوں نے فرمایا جو کچھ مصطفیٰ نے فرمایا وہی حق ہے. فاروق اعظم کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ہم گئے تھے صدیق اکبر کے پاس بھی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی، اور فاروق اعظم بہت شدت پسند تھے اس معاملے کے اندر. جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا، یہودی تھا، یہودیوں کے حوالے سے سخت تھے. اس نے جا کر کے جب کہا یہودی نے اور منافق نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہودی نے کہہ دیا کہ ہم، منافق نے کہا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر آئیں، آپ ہمارے حق میں فیصلہ فرما دیں. اس منافق کو یہ خیال تھا کہ فاروق اعظم اس کی فیور میں فیصلہ دیں گے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہودی نے پہلے کہہ دیا کہ ہم حضور کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں، صدیق اکبر کے پاس سے ہو کر کے آ رہے ہیں، اور دونوں نے فیصلہ یہودی میرے حق میں دیا. یہودی نے کہا میرے حق میں دیا ہے. فاروق اعظم نے منافق سے پوچھا کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق گھر میں گئے، تلوار نکال کر کے آئے، منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا جسے مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کا اس کے حق میں یہی فیصلہ. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اس لیے کسی کی لفظی دیکھ کر، کتابوں سے اس کا لگا ہوا دیکھ کر یہ نہ تصور کیا جائے کہ سب کچھ صحیح ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے دشمن مصطفیٰ کے لیے اس کا رویہ کیا ہے. اگر سب کو گلے لگانے والی بات ہے تو کیا یہ ان فاروق اعظم کو نہیں تھا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جس سے محبت کرتے ہو اس کے دشمن کو سینے سے لگائیں، اس کے دشمن کی تعریف کریں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ قطعی طور پر ہمارے علماء اہل سنت کا جو فیصلہ آیا ہے اسے بصورت قبول کرتے ہوئے آپ یہیں آئیں، علماء اہل سنت کی مجالس کے اندر شریک ہو اور ایسے پروگرام میں شریک نہ ہو
جہاں پر سب کو ایک کرنے کی بات، دودھ پانی شہد زہر سب ایک کبھی نہیں ہو سکتا. ایک تو وہی ہوگا جو مصطفیٰ کا غلام ہے رسول اللہ. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.